کتنے ہی مومنین ہر ایک حالات کے اعتبار سے بہرحال کہیں نہ کہیں کسی مشکل میں، کوئی روزگار کی مشکل میں، کوئی صحت کی مشکل میں، خاندان کی مشکل میں، ایک ہو سکے تو سجدے میں جا کر اگر آپ یاد کر لیں سے، اور سجدے میں نہ پڑھ سکے تو ویسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی مجلس میں ایک گزارش، اور وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ کئی مومنین کے اذہان عالیہ میں سوال ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی منسوب رات ہے، تو پھر ساتھ میں مجلس بھی ہو رہی ہے جبکہ ایک جشن کی بھی ایک روایت کے مطابق رات ہے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو چھوٹی سی بات دیکھیں، میں خاص طور پر بزرگ تو جانتے ہیں، جوانوں سے مخاطب ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے ذہن میں اگر فنڈامنٹلی بیٹھ جائیں تو اچھا ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک روایت کے مطابق 15 جمادی الاولیٰ امام علیہ السلام کی آمد کی تاریخ اور جشن ہے، لیکن ایران اور عراق میں آپ جانتے ہیں اب جب گلوبلی معاملہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے جب قومیں یوں قریب آ رہی ہیں کہ تاریخ ولادت، تاریخ شہادت، اس میں اور مزید اقوال اور مزید پختگی کہ کس موقع پر کون سا جشن کس طرح سے منایا جاتا ہے. نیت تو ہر ایک کی اچھی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مثلا ایران میں ہم نے یہ دیکھا اور عراق میں بھی اس طرح سے ہے کہ ایام فاطمیہ وہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک مسلسل منائے جاتے ہیں، اس میں مسلسل مجالس ہوتی ہیں. اور مولا زین العابدین علیہ السلام کا جو جشن ہے وہ 5 شعبان المعظم کو جو مولا کی جشن کی تاریخ ہے اس میں کرتے ہیں، کیونکہ مولا کی آمد کی 2 روایتیں، دونوں ہی میں اگر مولا کا ذکر ہو اور جشن ہو تو یہ بھی قابل مدح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایران و عراق میں جو امام زین العابدین علیہ السلام کی آمد کا جشن ہے وہ 5 شعبان المعظم کو آقا ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ منایا جاتا ہے، یعنی 3 شعبان، 4 شعبان، 5 شعبان مسلسل جشن ہوتا ہے. مولا حسین علیہ السلام، غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام. تو ایک تو بات یہ کہ وہاں جشن، تو اس لیے اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ ایام فاطمیہ ہر مجلس ہو جائے تو یہ بھی قابل مدح بات ممدوح ہے، اور اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ مولا کا جشن ہو اور وہ جشن بھی کر لیں تو بھی یہ قابل مدح بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس لیے کہ دادی کا ذکر ہو تو یقیناً پوتے کی رضامندی، اور پوتے کا ذکر ہو تو یقیناً دادی کی رضامندی. یعنی مولا زین العابدین کا ذکر ہو تو یقیناً بی بی فاطمہ تو زہرا راضی ہے، اور بی بی فاطمہ کا ذکر ہو تو یقیناً مولا زین العابدین علیہ السلام راضی ہے. مل کے صلوات بھیجو نام پنجے تن پاک پر مولا زین العابدین علیہ السلام محمد و آل محمد پر. تو جو آپ کی اولی، اور میں لیکن مجھ پر فرض ہے کہ میں مولا کے فضائل پر ایک جملہ کہہ کر اور پھر مزید آگے بڑھوں کہ جو ایک لقب ایسا ہے کہ جو دونوں معصومین میں، دادی اور پوتے میں ایسا مشترک ہے، کسے نہیں معلوم، بچے بچے کو معلوم ہے کہ بی بی کا جو سب سے مشہور لقب قرآن میں ہے وہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر، یہ ہے ہی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام. تو کوثر ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، بالکل اس سے ملتا جلتا لقب ہے مولا زین العابدین کا، لفظ بدلے مطلب وہی ہے. مولا کا ایک لقب جو سب کو معلوم ہے زین العابدین، نام تو علی ہے، خود اس نام علی میں کیا کیا شان اور کیا کیا تاثیر و برکتیں کون سمجھ سکتا ہے. لیکن چلے میں جملہ کہتا ہوں پہلے پھر آتا ہوں یہاں پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے نا اپنی قوم کو لے کر، ان کی قوم نے کہا ہمیں دکھاؤ اللہ کیسا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خود نہیں دیکھا اللہ کو، تو میں کیا دکھاؤں گا اللہ کیسا. کہتے ہیں ہم جب تک اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے نہیں. تو وہاں پر جب 40 لوگوں کو لے کر گئے تو ایک نور چمکا تھا، دیکھو کیا وہ اللہ تھا؟ اللہ تو نظر آ ہی نہیں سکتا. خود مولا نے فرمایا ہے کہ کروبیین اللہ نے خلق کیے ہیں آسمانوں پر کہ جو سب سے بڑھ کر محبان علی بن ابی طالب ہے. ان میں سے ایک کروبی جس کا مقام سب سے زیادہ ہے، اللہ نے اسے حکم دیا تھا کہ اپنے نور کا جلوہ دکھائے، اور وہ ضبط نہیں کر پائے تھے بنی اسرائیل والے. سب وہ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ختم ہو گئے، غش کھا گئے. تو جو ہے آپ کی تو ہر طرف نور خدائی کا کرشمہ دیکھا، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اور اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، اے کلیم آپ نے، میں مولا علی کے نام سے، علی کا نام، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا تو شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، اور لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. یہ علی تو مولا کا تو نام علی، پہلے بھی علی، چوتھے بھی علی. سب سے مشہور لقب زین العابدین، سید الساجدین. لیکن ایک اور لقب مولا کا ہے جو کم معروف ہے لیکن انتہائی اہم اور کوثر سے بالکل ملتا جلتا، وہ ہے آدم آل محمد.
لیکن مجھ پر فرض ہے کہ میں آج کی شب میں جب گفتگو ہے تو مولانا زین العابدین علیہ السلام سے شروع کروں. آدم آل محمد لقب ہے امام زین العابدین کا. جانتے ہیں لقب کیوں ہے؟ آل محمد کے آدم. اس لیے کہ کربلا میں آل محمد میں مردوں میں سب ہی شہید ہو کے ختم ہو چکے تھے ظاہری طور پر. فقط جو باقی ہیں امام زین العابدین یا ان کے بیٹے مولا محمد باقر. تو اب اس وقت جتنے بھی سلسلے ہیں سادات کے وہ مرہون منت ہے مولا زین العابدین علیہ السلام کے. یعنی آل محمد کے آدم کا نام ہے زین العابدین و سید الساجدین. گویا آدم علیہ السلام جہاں سے نسل شروع ہوتی ہے پھر تو آل محمد پھر سے شروع ہو رہے کربلا میں با مرہون منت مولا زین العابدین. اس لیے آدم آل محمد لقب ہے. سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے, جسے خدا تک پہنچنا سے آنا ہے مولا زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے اور سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے. اور سجاد کا بھی آدم اولاد نبی ہے اور سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. یہ کوثر سے مل گیا نا لقب, کوثر بی بی فاطمہ کہ جن کا سلسلہ ہمیشہ قیامت تک جاری رہے. اور مولا زین العابدین آدم آل نبی, سجاد ہی سے نسل, سجاد کا بھی آدم اولاد نبی ہے اور سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. تو شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے. اور اسی لیے آج کے مجلس میں بھی کہہ لیجئے اور ذکر مولا زین العابدین میں بھی کہہ لیجئے کہ ایک تحفہ مولا کی جانب سے وہ یہ کہ صحیفہ سجادیہ کا نام تو ہر ایک نے سن رکھا ہے, 54 دعائیں. اس میں میں ریکویسٹ کروں گا جوانوں سے خاص طور پر, آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ, آپ کے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں ضرور ایک مرتبہ انڈیکس پڑھیے گا صحیفہ سجادیہ کا. آپ پوری نہ بھی پڑھ سکیں تو کم سے کم فہرست تو پڑھیں کہ اس میں ہیں کون کون سی دعائیں. اس میں سے خاص طور پر ایک دعا ہے, دعا نمبر 23. کتنے ہی مومنین ہر ایک حالات کے اعتبار سے بہرحال کہیں نہ کہیں کسی مشکل میں, کوئی روزگار کی مشکل میں, کوئی صحت کی مشکل میں, خاندان کی مشکل میں. ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے عافیت. عافیت اتنا حسین اور خوبصورت لفظ ہے, اس کا مجھے تو کوئی اردو پراپر ٹرانسلیشن سمجھ میں نہیں آتا کہ عافیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو اردو میں 4-5 جملے کہنے پڑیں گے تب جا کے عافیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. انگریزی میں جس کو کہہ سکتے ہیں ویل بینگ, یعنی ہر شے کے لیے خیر, ایمان کے لیے, صحت سلامتی کے لیے, اور اولاد کے لیے, روزگار کے لیے, اس کو کہتے ہیں عافیت. دعائے عافیت ہے دعا نمبر 23. آپ جس نیت سے دعائے عافیت کو پڑھیں, 4 سے 5 منٹ کی دعا, زیادہ لمبی دعا بھی نہیں. اور میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ 1-2 دفعہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ مولا زین العابدین علیہ السلام نے عافیت مانگی کیسے اللہ سے. انتہائی لطیف دعا. تو صحیفہ سجادیہ اس میں تو 54 دعائیں ہیں, لیکن ایک دعا میں آپ کی خدمت میں جو ہدیتاً پیش کر رہا ہوں مولا کی, وہ طاؤس یمانی نے اس کی روایت کی ہے اور وہ 4 جملوں کی ہے, خالی 4 چھوٹے چھوٹے جملے بس. کہ طاؤس یمانی نے کہا کہ میں نے مولا زین العابدین کو دیکھا ہجر اسماعیل کے اندر سجدے میں. ہجر اسماعیل وہ سفید دیوار جو کعبے کے ساتھ ہے, اس میں نے دیکھا کہ مولا زین العابدین علیہ السلام سجدے میں ہیں اور یہ 4 مختصر سے جملے کہہ رہے ہیں کہ طاؤس یمانی کی گواہی ہے کہ میں نے بعد میں جب کبھی ان 4 جملوں کو پڑھا تو اپنی سخت ترین حاجت میں ایسی راحت مجھے نصیب ہوئی اور کہیں نہ کہیں سے کوئی سبب اللہ کی جانب سے پیدا ہو گیا. فقط یہ 4 مختصر جملے کہ مولا زین العابدین سجدے میں جا کر کہتے تھے کہ پروردگار الہی عبیدک بفنائک و مسکینک بفنائک و فقیرک بفنائک و سائلک بفنائک. بس عبید عبد سے, امام تو معصوم مطلق ہیں لیکن دعا اس انداز سے کر رہے ہیں, پروردگار تیرا چھوٹا سا بندہ تیری بارگاہ میں ہے, فنائک یعنی تیری بارگاہ, وہ مسکینوں کا بے فنائک اور تیرا مسکین تیری بارگاہ میں, وہ فقیروں کا بے فنائک اور تیرا فقیر تیری بارگاہ میں, وہ سائلوں کا بے فنائک اور تیرا سائل تیری بارگاہ میں. بس اس کے بعد حاجت امام نے کہی بھی نہیں, بس یہ 4 جملے سے حاجت پوری. مل کے سلوات جو نام ہے مولا زین العابدین سید السادین علی ابن ابی الحسین علیہ الصلوۃ والسلام محمد و آل محمد پر. تو یہ 4 جملے ذہن میں رکھیے گا, اگر ہو سکے تو سجدے میں جا کر اگر آپ یاد کر لیں سے, اور سجدے میں نہ پڑھ سکے تو ویسے ہی, لیکن یقین کے ساتھ پڑھیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب کسی مولانا صاحب کے پاس آپ گئے کہ مولانا صاحب کوئی حاجت ہے تو بتلائیے گا دعا, انہوں نے کہا کہ آپ نماز کے بعد سورہ قل واللہ احد کو پڑھیں, تو دل میں کم سے کم خیال آ جاتا ہے ارے سورہ قل واللہ احد کیا بتلا دی, یہ تو بڑی عام سی بات ہے, کوئی خاص بات بتائیں. نہیں, یہی سے وہ بات ہے کہ کبھی کبھی کوئی مختصر عمل ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے.
آپ تو بچپن سے اور ماؤں کی گودیوں سے سنتے ہیں اور ہمیں تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ایک مختصر عمل لیکن تاثیر اتنی زیادہ اس لیے کہ آپ ان کے ماننے والے ہیں کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ایک ضربت میں کتنا 2 سیکنڈ لگیں گے نا, جس کی زندگی کے 2 سیکنڈ ہر جن کی عبادت سے افضل, ہر انس کی عبادت سے افضل. ان کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا, جس کی ضربتوں کا عالم یہ, ان کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا, تو سجدوں کا عالم یہ ہے تو نمازوں کا عالم کیا ہوگا. کیا کہنا اس علی کا کہ 2 لمحے جس کے ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائیں اور جس کا ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. جی. تو کبھی مختصر عمل ہے, مختصر عمل لیکن اس کی تاثیر اتنی. تو یہ 4 جملے, اس کو آپ بظاہر مختصر ہیں, اس کو کم اہم نہ سمجھیے گا. اور اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ امام نے باقاعدہ کوئی حاجت الگ سے ذکر نہیں کی کہ رزق بڑھا دے یا اولاد کے, نہیں, بس یہ جملے. سجدے میں جا کے مولا نے کہا کہ پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں, تیرا مسکین تیری بارگاہ میں, تیرا فقیر تیری بارگاہ میں, تیرا سوال کرنے والا تیری بارگاہ میں, بس. اور پھر وہ راوی نے کہا کہ میں نے ہر شدید ترین امر میں اس کو پڑھا اور مشکل کشا پایا. جی, تو اسے آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے گا انشاءاللہ, اور آگے جس حد تک ہو سکتا ہے تو پہنچائیے.